سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا۔ ان میں سب سے آسان اسے جہنم سے آزادی ملنا۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، جہنم کی آگ میں داخل ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن درود پاک کی برکت سے جہاں 100 ضرورتیں پوری ہوں گی، اس میں ہلکی سی ضرورت یہ ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، 100 بار پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے، 100 کر کے بڑھاتے جائیں جتنا زیادہ شیطانی مطلب میٹھا ہوگا۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزگار زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان میں ویسے بھی جو ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فیل انشاءاللہ رمضان ہی میں ہمارا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا۔ 4-5 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا، تو ایک ترتیب سے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ پورا قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گا، بس یہ آخری رات سنتے رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کا تعارف۔ سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مکے کی زیارتیں کرنا نصیب فرمائے۔ ہم جب زیارتوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ جگہ بھی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ یہ ہاتھی جمع ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب ابابیلوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، وہ مناظر تصور میں بدلا سکتا ہے جب وہاں اس جگہ کو دیکھے تو ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس میں یمن کے بادشاہ ابرہا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت پر بھروسہ کیا، اپنے مال پر بھروسہ کیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ آج کل وہاں نظر آتے ہیں، کعبہ شریف کے قریب اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے۔ رات کو بھی بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، وہ ابابیل نظر آ رہے ہوتے ہیں ہوائے کعبہ میں اڑتے ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے حملہ کیا۔ وہ پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ پتھر بھی چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹے پتھروں نے ان کو بالکل کم کر دیا، جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل کی اپنے سے ماقبل سورہ ہمزہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہمزہ میں بتایا گیا تھا کہ منہ پر عیب نکالنے والے، پیٹ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ اور اس صورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابرہا جو کہ مال و دولت، طاقت اور قوت اور جاہ و حشمت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھا، جب وہ کعبہ شریف پر حملہ آور ہوا، اللہ تعالیٰ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا، اور ان کا مال، ان کی تعداد اور قوت ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ جب کسی کا ساتھ اللہ دے رہا تو پھر چاہے دشمن کتنا پاورفل ہو، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی اس کے ساتھ ہوا ابرہا کے ساتھ۔ علم تر کیف، کیا تم نے نہ دیکھا، کیف کیسا، فعل ربک تیرے رب نے کیا، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ۔ علم یجعل کیا اس نے نہ ڈالا، کیدہم ان کا مکر و فریب، فی تدلیل تباہی میں، وارسل اور بھیجے، علیہم الطیر پرندے بھیجے، ابابیل فوج در فوج پرندے بھیجے، ترمیہم وہ مارتے تھے انہیں، بحجارت من سجیل کنکر کے پتھر مارتے، فجعلہم اس نے انہیں کر ڈالا، کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا۔
ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہا نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکے نہ جائیں، بلکہ یہی بھی جو میں نے عبادت خانہ بنایا اسی کنیسہ کا طواف کریں، بس یہی حج کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کے عبادت خانے میں قضائے حاجت کر پیشاب کر دیا، نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہا کو پتہ چلا تو بڑا طیش آیا، غصہ آیا، اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبے کو گرا دے گا۔ چنانچہ اس ارادے سے اپنا لشکر لیا، چل پڑا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان ہاتھیوں کا جو آگے پیش رہا تھا وہ بہت بڑے جسم والا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ابرہا جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیا۔ اب اس میں حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب ابرہا کے پاس آئے، اس نے ان کی تعظیم کی، اپنے پاس بٹھایا، پوچھا آپ کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے دو۔ بڑا حیران ہوا، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، مسلمانوں کا اتنا بڑا مقدس مقام ہے، ان کو اپنے اونٹوں کی بڑی اونٹ دے دو، کعبے کی بات نہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ اس خانہ کعبہ کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے باپ دادا کا محترم معظم مقام ہے، آپ نے اس کی باتیں نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹوں کی بات کرنی ہے، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ خود کعبے کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہا نے اونٹ واپس کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی وادیوں میں گھاٹیوں میں چھپ جائے، منظر دیکھیں کہ ایک ساتھ ہوتا کیا۔ قریش نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کعبے کی حفاظت کی دعا کی، دعا سے فارغ ہو کر آپ کی اپنی قوم کی طرف چلے۔ ابرہا نے صبح اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اس کو کسی کی طرف چلاتے چلتا تھا، لیکن جیسے کعبے کی طرف چلاتے تو نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی، ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں ایک چونچ میں۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا، وہ سنگریزہ اس کے حوض کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا، جسم کو چیرتا ہوا، ہاتھی میں سے بھی گزرتا ہوا نیچے گر جاتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہا کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش کا تعارف صحیح قول کے مطابق یہ مکیہ صورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں۔ قریشی قبیلے کا نام ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ قریش کہتے ہیں۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کی بجائے اس رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ سورہ قریش کی اپنے سے مقام سورہ فیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ چنانچہ سورہ فیل میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ نے اپنے دشمن ابرہا کو ہلاک کیا جو کعبہ معظمہ کو گرانے آیا تھا۔ سورہ قریش میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی گرمی کے موسم میں دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے کو تیار کیا۔
لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم انہیں مانوس کرنے کی وجہ سے، رحلت الشتاء والصیف گرمی اور سردی کے سفر سے، فلیعبدوا تو انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی جس نے اطعمہم انہیں کھانا دیا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن عطا کیا انہیں، من خوف خوف سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، انہیں خوف سے امن بخشا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کر کے سردی کے موسم میں یمن کا، گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے، ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں نہ کھیتی ہے نہ معاش کے اسباب ہیں، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے تھے۔ ان پر اللہ کی یہ نعمت ظاہر ہے، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں، مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا، کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائے۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فاہر بن مالک ہے، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی ہے یا قریش کہلاتی ہے۔ فاہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، چونکہ فاہر بن مالک اپنی شجاعت، خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کہتے تھے۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں، کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے، کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندا منہ گرائے گا۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ تھے کافر اس لیے ان کا یہ سب کچھ کالعدم قرار دیا گیا۔ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب کی ذات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کرم ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے کعبے کے رب، کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے، خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد ہے کہ بھوک اور خوف یہ دو ایسی چیزیں ہیں
جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی بدسکونی پھیلانے میں انتہائی عام اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول بناتا ہے، امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت معاون ہے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں، ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چینہ چپڑی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب جو ہے وہ بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام، امن و امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے، فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر دیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پا لیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے اور اللہ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں، آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔